السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، اما بعد۔ محترم و مکرم سامعین کرام، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے، اس کی عنایتوں سے ہم قومی کونسل برائے فروغ اردو زبان کے تحت چلنے والے 2 سالہ عربی ڈپلومہ کورس کے سبق نمبر 10 کو پڑھنے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں۔ یہ 2 سالہ عربی ڈپلومہ کورس کے وحدہ 1 اور 2 کے سبق نمبر 10 کو ہم آج پڑھیں گے، جس کا عنوان ہے استئجار و منزل۔ استئجار کہتے ہیں کرائے سے لینا، اور منزل کے معنی گھر، مطلب گھر کو کرائے سے لینا، کرائے سے گھر لینا۔ اس سے متعلق عربی میں کیسی گفتگو ہوگی، ہم اس کے تعلق سے آج اس سبق میں پڑھیں گے۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ حامد موظف حکومی۔ حامد موظف حکومی، حامد سرکاری ملازم ہے۔ تم نقلہ الی العاصمۃ مؤخرا من مدینۃ لکھنؤ بولایت اتر پردیش۔ تم نقلہ، اس کا ٹرانسفر ہوا ہے، الی العاصمہ، دلی کی طرف۔ عاصمہ کے معنی کیپٹل ہوتے ہیں، اور ہندوستان کا کیپٹل دلی ہے، تو یہاں عاصمہ سے مراد دلی ہے۔ تم نقلہ الی العاصمہ، اس کا ٹرانسفر ہوا ہے دلی کی طرف، مؤخراً۔ مؤخراً کے معنی ہوتے ہیں حالیہ، مؤخراً، مؤخراً حال ہی میں یا پھر حالیاً، اس کا حالیاً یا پھر حال ہی میں، اس کا ابھی اس کا ٹرانسفر ہوا ہے۔ اور کہاں سے؟ من مدینۃ لکھنؤ بولایت اتر پردیش، اتر پردیش ریاست کے شہر لکھنؤ سے اس کا حال ہی میں ٹرانسفر ہوا ہے دلی کی طرف۔ فہو جدید فی مدینۃ دلہی، تو وہ اب چونکہ اس کا شہر لکھنؤ جو اتر پردیش کا ایک شہر ہے، وہاں سے دلی کی طرف اس کا ٹرانسفر ہوا ہے، تو اس حساب سے کیا رہے گا وہ؟ فہو جدید، تو وہ نیا ہے، فی مدینۃ دلہی، دلی شہر میں۔ لا يعرف احدا غیر زملائه فی العمل۔ لا يعرف احدا، وہ کسی کو نہیں جانتا، غیر سوائے، زملائه، اس کے ساتھیوں کے، فی العمل، کام میں، وہ اس کے کام کرنے والے ساتھیوں کے علاوہ شہر دہلی میں کسی کو بھی نہیں جانتا ہے۔ لفظی ترجمہ پھر کر رہا ہوں۔ لا يعرف احدا غیر زملائه فی العمل، میں فی العمل سے شروع کر رہا ہوں۔ وہ اپنے کام کرنے والے ساتھیوں کے علاوہ کسی کو بھی نہیں جانتا ہے۔ یسکن فی دار الضیافۃ بشکل مؤقت مع شعور بالغربہ۔ یسکن، وہ رہتا ہے، فی دار الضیافۃ الرسمیہ، سرکاری گیسٹ ہاؤس میں، گورنمنٹ گیسٹ ہاؤس میں یا پھر سرکاری مہمان خانے میں وہ رہتا ہے۔ اور کیسے طور پر؟ بشکل مؤقت، وقتی طور پر، وہ وقتی طور پر ایک یعنی فکس ٹائم، ایک لیمیٹڈ ٹائم کے لیے وہ سرکاری گیسٹ ہاؤس میں، گورنمنٹ گیسٹ ہاؤس میں رہ رہا ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ کیا ہے؟ مع شعور بالغربۃ، اجنبیت کو محسوس کرنے کے ساتھ، وہ اجنبیت کو محسوس کرتے ہوئے۔ غربت کے معنی عربی میں ہوتے ہیں اجنبیت، غریب یا غربت، پور کو نہیں کہتے ہیں، غربت کے معنی ہوتے ہیں اجنبی، اسٹرینجر جس کو کہیں گے ہم، تو اجنبی۔ یشعر، یسکن فی دار الضیافۃ الرسمیۃ بشکل مؤقت مع شعور بالغربۃ، وہ اجنبیت کو محسوس کرنے کے ساتھ ساتھ وقتی طور پر گورنمنٹ گیسٹ ہاؤس میں رہ رہا ہے۔ انہ لم یحصل علی السکن الحکومی، وہ حاصل نہیں کر سکا سرکاری کوارٹر، یا پھر جس کو کہیں گے گورنمنٹ کوارٹر، جس کو کہیں گے جو رہنے کے لیے دیا جاتا ہے، بسبب قلتہ، ان کے کمی ہونے کی وجہ سے، وہ گورنمنٹ کوارٹر کو حاصل نہیں کر سکا ان کی کمی کی وجہ سے۔ ولذا فإنہ یحاول جاہدا فی سبیل استئجار منزل مناسب لأسرتہ۔ ولذا، تو اسی وجہ سے، کیونکہ وہ گورنمنٹ کوارٹر کو، سرکاری سکن کو، سکن کے معنی کوارٹر ہوتے ہیں، وہ گورنمنٹ کوارٹر کو ان کی کمی کی وجہ سے حاصل نہ کر سکا، فلذا، تو اسی لیے، فإنہ، تو وہ یحاول، کوشش کرتا رہتا ہے، یحاول جاہدن،
کوشش کرتا رہتا ہے فی سبیلی استجاری منزل مناسب، مناسب گھر کو کرائے سے لینے کی راہ میں، چونکہ اس کو سرکاری کوارٹر نہیں ملا، اسی وجہ سے وہ مناسب گھر کو کرائے سے لینے کی راہ میں کوشش کرتا رہتا ہے۔ اور کیسا؟ مناسب لاسرتی ہی، ایسا گھر جو اس کی فیملی کے لیے مناسب ہو، لکی یحضرہا من لکھنؤ، تاکہ وہ اپنی فیملی کو، یہاں سے مراد اسرت ہے، اور اسرت عربی میں فیملی کو کہتے ہیں، لکی یحضرہا، تاکہ وہ اس کو حاضر کرے، اس کو بولے تو کس کو؟ فیملی کو، من لکھنؤ، لکھنؤ سے، تاکہ وہ لکھنؤ سے اپنی فیملی کو دلی میں لا سکے۔ فَيَخْرُجُ يَوْمِيًّا بَعْدَ الدَّوَامِ إِلَى الْأَحْيَاءِ السَّكَنِيَّةِ لِلْبَحْثِ عَنْ ذَلِكَ۔ فَيَخْرُجُ يَوْمِيًّا، تو وہ روزانہ نکلتا ہے، بعد الدوام، دفتری کام کے بعد، وہ آفس سے کے کام سے فارغ ہونے کے بعد، آفس کے کام سے فراغت کے بعد وہ نکلتا رہتا ہے، وہ جاتا رہتا ہے، اور کہاں جاتا ہے؟ إِلَى الْأَحْيَاءِ السَّكَنِيَّةِ، احیا کہتے ہیں محلوں کو، اور سکنیہ کہتے ہیں بھرے ہوئے جہاں پر لوگ رہتے ہیں، سکنیہ آباد، وہ آباد محلوں میں جاتا رہتا ہے، للبحث عن ذلک، ان گھر کو تلاش کرنے کی وجہ سے، وَيُطَالِعُ الْإِعْلَانَاتِ، اور وہ پڑھتا ہے اعلانات، نیوز کو، المنشورۃ، جو شائع ہوتی ہے، فی الجریدۃ الیومیہ، ڈیلی نیوز پیپر میں، اور کس تعلق سے؟ بِشَأْنِ تَأْجِيرِ الْمَنَازِلِ، گھر کو کرائے سے دینے سے متعلق، گھر کے کرائے سے دینے سے متعلق ڈیلی نیوز پیپر میں شائع ہونے والے اعلانات کو وہ پڑھتا رہتا ہے۔ اب میں چونکہ یہ جملہ بڑا ہے تو اس کو ٹکڑے ٹکڑے کر کے آپ کو سمجھانے کی کوشش کروں گا۔ وَيُطَالِعُ، اور وہ ریڈ کرتا ہے، وہ پڑھتا ہے، الاعلانات، نیوز کو، المنشورۃ، کون سی نیوز؟ جو شائع ہوتی ہے، فی الجرائد الیومیہ، ڈیلی نیوز پیپر میں، اور وہ ڈیلی نیوز پیپر میں شائع ہونے والی نیوز کو پڑھتا ہے، اور کس سے متعلق نیوز کو؟ بِشَأْنِ تَأْجِيرِ الْمَنَازِلِ، گھر کو کرائے سے دینے سے متعلق ڈیلی نیوز پیپر میں شائع ہونے والی نیوز کو وہ پڑھتا ہے۔ وَكُلَّمَا يَعْثُرُ عَلَىٰ إِعْلَانٍ، اور جب کبھی اسے پتہ چلتا ہے، یعثر علیٰ کے معنی ہوتے پتہ چلنا، جاننا، یا کسی چیز کو معلوم کر لینا، انگلش میں کم ٹو نو کہتے ہیں، وین ہی کمز ٹو نو، جب اسے پتہ چلتا ہے، وَكُلَّمَا يَعْثُرُ عَلَىٰ إِعْلَانٍ، اور جب اسے پتہ چلتا ہے، عن منزل، کسی گھر سے متعلق، یتناسب، جو مناسب ہو، دخلہ، اس کی آمدنی کے بھی، وحجم اسرتہ، اور اس کی فیملی کے بھی، اور جب کبھی اسے کوئی نیوز کا پتہ چلتا ہے، اور جب کبھی اسے گھر سے متعلق کوئی نیوز کا پتہ چلتا ہے، اور ایسے گھر سے متعلق جو مناسب ہو اس کی آمدنی کے اور اس کی فیملی کے، یتصل بصاحبہ، وہ مشتہر سے، وہ اس گھر کے مالک سے کانٹیکٹ کرتا ہے، ہاتفیاً، یا تو فون پر، او یقصد الیہ، یا پھر اس کے پاس خود جا کر اسے ملاقات کرتا ہے۔ اب لفظی ترجمہ ہوگا، وَكُلَّمَا يَعْثُرُ عَلَىٰ إِعْلَانٍ عَن مَنزِلٍ يَتَنَاسَبُ دَخْلَهُ وَحَجْمَ أُسْرَتِهِ يَتَّصِلُ بِصَاحِبِهِ هَاتِفِيًّا أَوْ يَقْصِدُ إِلَيْهِ، اور جب کبھی اسے گھر سے متعلق کسی نیوز کا پتہ چلتا ہے، اور ایسے گھر سے متعلق جو اس کے آمدنی کے اور اس کے فیملی کے مناسب ہو، یتصل بصاحبہ، وہ اس گھر کے مالک سے ملاقات کرتا ہے، ہاتفیاً، وہ اس گھر کے مالک سے کانٹیکٹ کرتا ہے، ہاتفیاً، یا تو فون پر، او یقصد الیہ، یا پھر اس کے پاس خود چل کر جاتا ہے۔ وذات یوم قرأ اعلانا عن تأجیر شقۃ فی حی قریب من مقر عملہ، وذات یوم، اور ایک دن، قرأ، اس نے پڑھا، اعلانا، ایک نیوز کو، عن تأجیر شقہ، فلیٹ کو کرائے سے دینے سے متعلق، فلیٹ کے کرائے سے دینے سے متعلق اس نے ایک نیوز کو ایک دن پڑھا، اور وہ کہاں پر تھا وہ فلیٹ؟ فی حی قریب من مقر عملہ، اس کے کام کرنے کی جگہ سے قریبی محلے میں، اور ایک دن اس نے فلیٹ کے کرائے سے دینے سے متعلق نیوز کو پڑھا جو اس کے کام کرنے کی جگہ سے قریب محلے میں تھی، فحب الیہ مسرعا، تو وہ اس کی طرف تیزی سے لپکا، یا پھر اس کی طرف، حب الیہ مسرعا کہ میں نے تیزی سے چلا یا تیزی سے اس کی طرف لپکا۔ حامد، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، اب حامد کہہ رہا ہے کرائے
فلیٹ کے مالک سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ، صاحب الدار گھر کا مالک یا پھر مالک مکان آپ اس کو کہہ سکتے ہیں، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اور تم پر بھی سلامتی اور اللہ کی رحمت، اہلا و سہلا تفضل، بہت بہت استقبال ہے، تشریف لائیے۔ حامد یا اخی قرأت اليوم اعلانا فی جریدۃ من الجرائد الانجلیزیہ، اب یہاں پر ایک تعبیر ہے فی جریدۃ من الجرائد انگلیزیہ، جیسے میں کہوں گا لقیت طالبا من طلاب المدرسہ، لقیت طالبا من طلاب المدرسہ، یا دخلت مسجدا من مساجد البلد، میں شہر کی مسجدوں میں سے ایک مسجد میں گیا، یہ لفظی ترجمہ ہوگا، لیکن اردو میں اتنا بڑا ترجمہ نہیں کرتے ہیں بلکہ شارٹ فارم میں کہتے ہیں میں ایک مسجد میں داخل ہوا، تو ایک مسجد کا ترجمہ کرنے کے لیے کیسا کہیں گے آپ؟ دخلت مسجدا من مساجد البلد، میں شہر کی ایک مسجد میں داخل ہوا۔ تو ٹھیک اسی طریقے سے یہاں پر یہ قاعدہ لایا گیا ہے، یا اخی اے میرے بھائی، قرأت اليوم اعلانا فی جریدۃ من الجرائد الانجلیزیہ، میں نے ایک انگلش نیوز پیپر میں ایک نیوز کو پڑھا ہے، ان تأجیر الشقہ، فلیٹ کو کرائے سے دینے سے متعلق، وَلِذَلِكَ جِئْتُكُمْ، اور اسی وجہ سے میں تمہارے پاس آیا ہوں۔ حامد یا اخی اے میرے بھائی، قرأت اليوم اعلانا فی جریدۃ من الجرائد الانجلیزیۃ عن تأجیر الشقہ، اے میرے بھائی میں نے ایک انگلش نیوز پیپر میں فلیٹ کو کرائے سے دینے سے متعلق ایک نیوز کو پڑھا ہے، وَلِذَلِكَ جِئْتُكُمْ، اسی وجہ سے میں تمہارے پاس آیا ہوں۔ صاحب الدار تفضل وستری، آئیے تشریف لائیے اور آرام کیجیے۔ حامد شکرا، حامد شکریہ۔ صاحب الدار عفوا وماذا تتناول ساخن او بارد، صاحب الدار اب کہہ رہے ہیں عفوا کوئی بات نہیں، وماذا تتناول آپ کیا لیں گے، ساخن او بارد آپ گرم لیں گے یا ٹھنڈا لیں گے، ساخنا او باردن گرم یا ٹھنڈا۔ حامد لا شیء واللہ الا الماء، اب عرب کا ایک خاصہ ہے کہ وہ واللہ زیادہ کہتے ہیں، اب ہر جگہ اللہ کی قسم کا ترجمہ نہیں کریں گے، اس کا ترجمہ ہوگا کہ سوائے پانی کے کچھ بھی نہیں لوں گا، لا شیء واللہ کچھ بھی نہیں لوں گا، الا الماء لا اتناول شیئا الا الماء، میں پانی کے علاوہ کچھ بھی نہیں لوں گا۔ صاحب الدار تفضل، گھر مالک مکان تشریف لائیے۔ قدم صاحب الدار الى حامد شرابا باردا مع بسکوت، قدم صاحب الدار پیش کیا مالک مکان نے، الی حامد حامد کے سامنے، شرابا باردا ٹھنڈا پانی، مع بسکوت بسکوٹ کے ساتھ، مکان مالک نے حامد کے لیے پیش کیا ٹھنڈا پانی اور بسکٹ کے ساتھ۔ حامد شکراً سقاک اللہ من الکوثر، اب حامد شکریہ ادا کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ تم کو حوض کوثر سے پلائے۔ قال حامد بعد تناول الشراب، پانی پینے کے بعد حامد نے یہ جملہ کہا کہ اللہ تعالیٰ آپ کو حوض کوثر سے پلائے۔ صاحب الدار من حضرتک، من حضرتک کہ میں نے، من انتا یعنی من انتا کہ میں نے آپ کون ہے، اور من حضرتک آپ کی تشریف آوری کہاں سے ہے، وماذا تعمل آپ کہاں سے ہیں اور کیا کرتے ہیں۔ حامد انا حامد موظف حکومی، انا حامد میں حامد ہوں، موظف حکومی سرکاری ملازم ہوں۔ صاحب الدار من اینا مکان مالک کہاں سے، جس کو ہم گورنمنٹ امپلائی بھی کہہ سکتے ہیں۔ حامد من لکھنؤ میں لکھنؤ سے ہوں۔ صاحب الدار لماذا لا تسکن فی السکن الحکومی، اب چونکہ یہ گورنمنٹ امپلائی ہے تو مکان مالک کہہ رہے ہیں لماذا لا تسکن فی السکن الحکومی، آپ گورنمنٹ کوارٹر میں کیوں نہیں رہتے ہیں۔ حامد السکن الحکومی قلیل و معدود، گورنمنٹ کوارٹر کم بھی ہے اور گنے چنے ہیں۔ وَيَتِمُّ تَخْصِيصُهُ عَلَى أَسَاسِ الْأَقْدَمِيَّةِ، اور اس کی تخصیص ہوتی ہے سینئرٹی کی بنیاد پر، اور اس کی تخصیص منحصر ہے اقدمیت کے بنیاد پر، سینئرٹی کی بنیاد پر۔ صاحب الدار وَهَذَا يَعْنِي أَنَّكَ حَدِيثُ الْعَهْدِ بِالْوَظِيفَةِ،
اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو نوکری ابھی ابھی لگی ہے۔ حدیث العہد کے معنی نیا ہونا، ابھی ابھی لگنا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نوکری میں نئے نئے ہیں، مطلب آپ کو نوکری ابھی ابھی لگی ہے۔ وَهُنَاكَ قَائِمَةٌ طَوِيلَةٌ لِمُقَدِّمِي طَلَبَاتِ السَّكَن، اور یہاں پر کوارٹر کے لیے اپلیکیشن پیش کرنے والوں کی ایک لمبی لسٹ موجود ہے۔ اور یہاں پر ہناکا اور یہاں پر قائمتن طویلتن ایک لمبی لسٹ ہے، لمقدمی طلبات سکن، گورنمنٹ کوارٹر کے لیے ریکویسٹ پیش کرنے والوں کی ایک یہاں پر لمبی لسٹ ہے۔ حامد بالضبط، بالکل ٹھیک کہا۔ صاحب الدار، حل اسرتک کبیرہ، عموماً مالک مکان کا سب سے پہلا سوال سامنے والے سے یہی ہوتا ہے کہ اگر آپ ہمارا گھر لے رہے ہیں تو کیا آپ کی فیملی چھوٹی ہے یا بڑی ہے؟ سب سے پہلا سوال مالک مکان سامنے والے سے یہی کرتے ہیں جو کرائے سے گھر لیتا ہے۔ تو صاحب المکان مالک کہہ رہے ہیں حل اسرتک کبیرہ، کیا آپ کی فیملی بڑی ہے؟ حامد، اسرتی مکونۃ من نفسی و زوجتی والابنین فحسب، میری فیملی منحصر ہے مجھ پر اور میری بیوی پر اور 2 بیٹوں پر صرف، مجھ پر میری فیملی صرف مجھ پر، میری بیوی پر اور 2 بیٹوں پر منحصر ہے، مطلب گن کے ہم 4 لوگ ہماری فیملی میں موجود ہے۔ صاحب الدار، تفضل، ٹھیک ہے تشریف لائیے، مرحبا بکم، تمہارا استقبال ہے۔ وہل ترید ان تسألنی شیئا، اور کیا آپ مجھ سے کچھ پوچھنا چاہتے ہیں؟ حامد، طبعاً، جی بالکل۔ ویقول المثل العربی، اور حامد ایک عربی کہاوت کہتا ہے، الرفیق قبل الطریق والجار قبل الدار، کہ راستہ چلنے سے پہلے رفیق سفر کو دیکھو، سفر کے ساتھی کو دیکھو، والجار قبل الدار، اور گھر لینے سے پہلے پڑوسیوں کو دیکھو۔ فاولاً اريد ان اعرف عن المنطقة والجيران، تو سب سے پہلے فاولاً تو سب سے پہلے اريد ان اعرف، I want to know، میں جاننا چاہتا ہوں، عن المنطقة ایریا کے متعلق، والجیران اور پڑوسیوں سے متعلق۔ صاحب الدار، هذه المنطقة نظيفة ومأمونة، یہ ایریا پوش بھی ہے، صاف ستھرا بھی ہے اور پیسفل بھی ہے، پرسکون بھی ہے۔ والجیران متعاونون جدا، اور پڑوسی آپس میں ایک دوسرے کی مدد کرنے والے ہیں۔ حامد، وَأَيْنَ تَقَعُ الشِّقَّةُ الَّتِي نَتَحَدَّثُ عَنْهَا، اور وہ فلیٹ کہاں ہے جس سے متعلق ہم بات کر رہے ہیں؟ وَكَمْ غُرْفَةً فِيهَا، اور اس میں کتنے کمرے ہیں؟ صاحب الدار، الشِّقَّةُ فِي الطابق الاول، فلیٹ پہلے فلور پر ہے۔ وَتَتَكَوَّنُ مِنْ غُرْفَتَيْن، اور یہ 2 کمروں پر منحصر ہے۔ وَمَطْبَخٌ، اور ایک کچن پر۔ وَمَطْبَخٍ وَصَالَةِ الْجُلُوسِ وَحَمَّامَيْن۔ الشِّقَّةُ فِي الطابق الاول، فلیٹ پہلے فلور پر ہے۔ وَتَتَكَوَّنُ مِنْ غُرْفَتَيْنِ وَمَطْبَخٍ وَصَالَةِ الْجُلُوسِ وَحَمَّامَيْن، اور یہ منحصر ہے 2 کمروں پر، وَمَطْبَخٍ، اور کچن پر، وَصَالَةِ الْجُلُوس، اور جس کو ہم ڈائننگ روم کہتے ہیں، بڑا روم جس کو کہتے ہیں، ایک بڑے ہال پر، وحمامین، اور حمامین کہتے ہیں لیٹرنگ اور باتھ روم کو، جس کو ہم WC کہتے ہیں، اور WC پر منحصر ہے۔ والماء والکہرباء، اور پانی پر بھی اور بجلی پر بھی۔ طوالی 24 ساعتاً، پورے کے پورے 24 گھنٹے یہاں پر پانی بھی موجود ہے اور بجلی بھی موجود ہے۔ وللہ الحمد، اور سب تعریف اللہ کے لیے ہے۔ والسوق قریب جداً، اور یہ ایسا گھر ہے کہ یہاں سے بازار بھی قریب ہے۔ حامد، حل ہی مفروشہ، کیا یہ فرنشڈ ہے؟ کیا یہ بچھا ہوا ہے؟ صاحب الدار، لا واللہ انہا غیر مفروشہ، نہیں یہ فرنشڈ نہیں ہے، یہ بچھا ہوا نہیں ہے۔ حامد، کمل ایجار الشہری، مہینہ وارانہ کرایہ کیا ہے؟ مہینے کا کرایہ کیا ہے؟ الایجار کہتے کرایہ کو، الشہری کہتے مہینہ۔ مہینہ وارانہ کرایہ کیا ہے یا پھر مہینے کا کرایہ کیا ہے؟ صاحب الدار، 5000 روپیۃ، 5000 روپے، بالاضافۃ الی اجور الکہرباء والماء، اور اس کے ساتھ ساتھ پانی اور بجلی کا بل الگ سے دینا ہے۔ صاحب الدار کہہ رہے 5000 روپیۃ بالاضافۃ الی اجور الکہرباء والماء، 5000 روپے مہینے کے ہے اور اس کے ساتھ ساتھ پانی کا اور بجلی کا بل الگ سے ہے۔ حامد، اعتقد ان الایجار غال جدا،
میں سمجھتا ہوں کہ کرایہ بہت زیادہ مہنگا ہے۔ صاحب الدار بما انک موظف حکومی، اس وجہ سے کہ آپ ایک گورنمنٹ امپلائی ہے، ایک سرکاری ملازم ہے، وَيُمْكِنُنِي تَأْجِيرُهَا لَكَ بِأَرْبَعَةِ آلَافٍ شَهْرِيًّا، اور میں اسے دے سکتا ہوں آپ کو 4000 روپے مہینے سے۔ حامد شکراً لک یا سیدی، آپ کا بہت بہت شکریہ اے محترم۔ فَإِنَّنِي مُوَافِقٌ عَلَى هَذَا الْإِيجَارِ، تو میں اس کرائے پر متفق ہوں۔ فَإِنَّنِي مُوَافِقٌ، تو میں متفق ہوں، عَلَى هَذَا الْإِيجَارِ، اس کرائے پر۔ تو عزیزان گرامی، آپ نے دیکھا یہ سبق کرائے سے گھر لینے پر منحصر تھا کہ کرائے سے گھر لینے سے متعلق عربی میں کس طریقے سے گفتگو کی جائے۔ اس تمام امور کو ہم نے مختصر سے سبق میں سمجھنے کی کوشش کی ہے۔ اب آپ سے گزارش یہ ہے کہ اس کو بار بار دیکھیں اور اس کی پریکٹس کریں۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو کے ساتھ، پھر اگلے سبق کے ساتھ اگلی ویڈیو میں پھر ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔